ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون محترم عزت مند سننے والا، یہ آپ کے سامنے اللہ کی نارے کتاب قرآن مقدس سے سورۃ انعام کی ایک آیت 153 نمبر تلاوت کی۔ جب سے اللہ رب العزت نے انسان کو زمین پر بھیجا، تب سے آج تک اور قیامت تک اللہ رب العزت کا ایک قانون، ایک امر، وہ ہر فرد کے اوپر تلوار بن کے لٹکا ہوا ہے۔ وہ یہ کہ یہاں سے اتر جاؤ، زمین تمہارا ٹھکانہ بنایا گیا ہے۔ میری طرف سے تمہارے پاس کتاب ہدایت آئے گی، میری طرف سے تمہارے پاس کتاب ہدایت آئے گی، میں تمہیں نصیحت بھیجوں گا۔ بس جس شخص نے بھی نصیحت کی، اس کتاب ہدایت کی، اس امر کی، اس تعلیم کی جو میری طرف سے ہوگی، اتباع کر لی، تو اس کے لیے کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف اس کے لیے نہیں ہوگا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے وہ یہی پیغام دیتے رہے، دیکھو اللہ کی ہدایت کی جو اتباع کریں گے اس کے لیے کوئی غم نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ جو کفر کریں گے اسے اللہ ابدی جہنم کے اندر ایسا اس کا ٹھکانہ بنائے گا کہ وہ چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا، مہلت مانگتا رہے گا، عذاب کم کرنے کی درخواستیں دیتا رہے گا، ہم اس کی ایک نہ سنیں گے۔ دیکھیں، اسلام زمین کے اوپر آیا، اس اسلام میں جو اللہ رب العزت نے احکامات دیے وہ عین فطرت کے مطابق تھے، لوگوں کی سمجھ کے مطابق تھے، آسانی لوگوں کے لیے اس میں تھی، حیات اس میں باقی تھی۔ لیکن یہ انسان اللہ سے بغاوت کا ارادہ رکھتا ہے،
کہ اللہ کی تعلیمات اسے وہ کافی نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے کوئی احکام بناؤں، اپنی کوئی شریعت بنا لوں، بس وہ راستہ جو آج مجھے آسان لگ رہا ہے بس اسے ہی اپنا لوں۔ اور جب اسلام اس دھرتی کے اوپر آیا، چاروں طرف اس کے مخالف ہیں، اسلام کی مخالفت کرنے والے، چاروں طرف اسلام کا ایسا حلیہ بنا کے پیش کرنے والے اور ایسا اسے انجام تک لے جانے والے کہ یہ اسلام دنیا کے اندر ایک ہنسی اور مذاق کا مرکز بن جائے۔ تو وہ ان کی کوششیں دیکھیں، جب بات آ جائے اسلام دشمنی کی، جب بات آئے اسلام مخالفت کی، تو جتنی چیزیں اس میں گنتی آتی رہے گی، لوگوں کے طرف سے نکات پیش ہوتے رہیں گے، فلاں چیز اسلام دشمنی ہے، فلاں اسلام دشمنی ہے، فلاں اسلام دشمنی ہے، فلاں اسلام دشمنی ہے۔ وہاں پہ سر فہرست آپ کو ملے گا مغربی ممالک اسلام دشمن ہے، اسلام دشمن مغربی طاقتیں۔ اسلام دشمنی کا ایک نام مغرب ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اب مغرب یہ چاہتا ہے کہ اسلام کا نفاذ نہ ہو، اسلام لوگوں کے سامنے نہ آئے، اسلام ملک کے اندر کہیں نافذ نہ ہو جائے، تو لہذا کوئی ایسا راستہ نکالو جس کے ذریعے اسلام لوگوں کے اور بالخصوص اسلام کے دعوے داروں کے ذہن سے وہ بات ہی نکل جائے جس سے کفر کے لیے پیغام موت آتا ہے۔ اگر آپ میری گفتگو کو تھوڑا توجہ سے سنیں گے تو آپ کے کچھ اشکالات اور کچھ ایسی باتیں جس میں آپ الجھن کا شکار ہیں وہ آپ کی حل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ دیکھیں، کفر اپنی موت کو بہت قریب سے دیکھتا ہے۔ کب؟ جب نام آتا ہے خلافت کا، جب نام آتا ہے جہاد فی سبیل اللہ کا، تو کفر کو اپنی موت واضح نظر آتی ہے، صاف نظر آتی ہے، تو وہ کسی طرح بھی یہ گوارا کر ہی نہیں سکتا کہ خلافت کا نفاذ ہو جائے اور اسلام زمین کے اوپر نافذ ہو جائے، وہ اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ آپ تاریخ میں دیکھ لیں کہ کفر کو جتنا بھی نقصان ہوا ہے وہ کفر کتنی پستیوں کے اندر گیا، پیغام موت جو کفر کے لیے ثابت ہوئی وہ صرف اور صرف خلافت ہی ہے، اور اسلام کے لیے یہ آب حیات ہے۔ خلافت اسلام کے لیے آب حیات ہے اور کفر کے لیے پیغام موت ہے۔ آج اسلام کا نام لینے والے، اسلام کے دعوے دار، وہی بھول چکے ہیں مسئلہ خلافت کو، انہیں یاد ہی نہیں خلافت، اور کفار کو خلافت بھولتی ہی نہیں، کیونکہ جتنا نقصان اس کو پہنچا ہے خلافت کے ذریعے سے وہ اس کو بھلا نہیں سکتی، اس کا ازالہ نہیں پیش کر سکتی۔ خلافت راشدہ کی بات کریں، کفر کے لیے موت ہے، اسلام پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے، پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے، اتنا اسلام پھیل رہا ہے کہ تاریخ دان یہ لکھ دیتے ہیں کہ سورج اگر طلوع ہو رہا ہے تو بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں، غروب ہو رہا ہے تو بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں۔
اسلام پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ خلافت راشدہ کو دیکھیں، وہاں کفر کے لیے پیغام موت ہے، اسلام پھیل رہا ہے، اپنی جڑوں کے ساتھ یہ مضبوط تناور درخت جس کے شاخیں اور پتے آسمان کو چھونے لگے، اس کی جڑوں کو کاٹ دینے والا نظام جمہوریت ہے۔ آپ دیکھیں خلافت بنو امیہ کو کفر کو نقصان پہنچا، بس جہاں یہ خلافت کا تذکرہ ختم ہوا، جمہوریت لوگوں کے ذہنوں کے اندر آئی، وہاں اسلام کی جو جڑیں ہیں وہ کمزور اور کھوکھلی ہوتی چلی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ اختلافات ہمارے معاشرے میں ہیں، اور بالخصوص ان کے بھی ہیں جو اسلام کا نام لینے والی ہیں مذہبی جماعتیں، وہ بھی ٹانگ اڑاتی ہیں سیاست کے اندر، جمہوریت کے اندر، پارلیمنٹ میں کرسی لینے کی خاطر۔ دیکھیں یہ جماعت اسلامی کتنا عرصہ ہو گیا انہیں تحریک چلاتے ہوئے، 65 سال سے زیادہ کا عرصہ جماعت اسلامی کو ہو گیا ہے جمہوریت کے اندر حصہ لیے ہوئے، اور پاکستان آزاد کتنے سال ہو گئے؟ 70 سے کچھ زیادہ سال ہو گئے، اور 65 سال سے یہ جماعت کام کر رہی ہے۔ کوئی انہوں حاصل وصول ہوا؟ اسلام لا سکے، یہ نفاذ کر سکے اسلام کا؟ نہیں کر سکے۔ اس کے پیچھے جن لوگوں نے جال بنا ہوا ہے کہ اسلام کا نام بھی تک کے اوپر نہیں آنا چاہیے، جو نام لے گا اپوزیشن کو وہ کیا کریں گے؟ فروغ دیں گے، اس کو بڑھاوا دیں گے، اور اس بندے کو ممبر سے اور اس بندے کو کرسی سے ہٹا دیں گے۔ دیکھیں اسلام کا نام لینے والی جماعت ہے، فضل الرحمان کی پارٹی اسلام کا نام لیتی ہے نا، مذہبی رہنما کہلاتے ہیں، مذہب کے ترجمان کہلاتے ہیں۔ دعوت اسلامی والے، تحریک لبیک پاکستان والے مذہب کا نام لیتے ہیں۔ کرسی جن کا نشان ہے، انتخابی نشان کرسی، ملی مسلم لیگ جماعت الدعوہ والے اہل حدیث کہلاتے ہیں۔ جمہوریت کا نام لے رہے ہیں، اسلام کا دعویٰ اور لیبل اپنے اوپر لگا کر۔ کتنی بستیوں کے اندر یہ لوگ ہیں، اسلام کی مخالفت کتنی انہوں نے لی ہے، اسے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے، شرم کے ساتھ غرق ہو جانے کا مقام ہے کہ ایک شخص جو اسلام کا دعوے دار ہے، ایک شخص، آج ہمارے ساتھ بھی یہ مسئلہ پیش آیا ہوا ہے، توحید خالص کے دعوے دار، ایمان خالص کے دعوے دار، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت کے اندر ہم نے جانا ہے، کچھ وجوہات ہیں ہماری۔ یہ دعوی توحید کرنے والا یہ کہاں جاتا ہے؟ قبر چٹ کے پاس، قبروں کے مجاور کے پاس، قبر کو پوجنے والے کے پاس، اس کے در پہ جاتا ہے، اس کے گھر پہ جاتا ہے، اس کی دکان پہ جاتا ہے، کہتا ہے آپ مجھے ووٹ دے دیں، مجھے کامیاب کر دیں۔ یہ توحید کو ماننے والا، یہ اسلام کا دعوے دار، کیا اس کی سوچ پر پھٹکار نہیں پڑنی چاہیے؟ اس کا تو دعویٰ یہ ہے کہ ہم ہیں جو اسلام کے اصل ماننے والے ہیں، اور جا کس کے پاس رہا ہے؟ ووٹ لینے کے لیے جاتا کس کے پاس ہے؟ حکومت لینے کے لیے۔ حکومت تو رسول اللہ کے گھر آئی تھی، وہ کہنے لگے تھے اے پیغمبر ہم آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں اپنا، آپ حکمرانی کریں، بادشاہ ہم بناتے ہیں۔ قبول کر لی تھی نا رسول اللہ نے؟ نہیں تھی۔ کیا جواب دی؟ جواب کیا دی؟ فرمایا میرے ایک ہاتھ پہ چاند لا کر رکھ دو، دوسرے ہاتھ پہ سورج کو لا کر رکھ دو،
تو بھی میں تمہارے اس بات کو قبول نہیں کروں گا، اور جس کی میں دعوت دے رہا ہوں اسے میں چھوڑوں گا نہیں۔ اور یہ جمہوریت، یہ دیکھیں مسئلہ ہے سمجھنے کا، غور کرنے کا، لمحہ فکریہ کا۔ کوئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ صرف ذہن میں ایک سوچ جاگ جاتی ہے، وہی لمحہ فکریہ ہے، وہی وقت ہے انقلاب کی سوچ کا۔ ہمارے پاس ایک ایسا نظام ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، آب حیات ہے، اور اس کو باقاعدہ زمین کے اوپر نافذ کیا جا چکا ہے، خلافت کا نظام، اور وہ کامیاب رہا ہے، اور پھر بھی اس نظام کو چھوڑ کر دوسرے نظام کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں کفار کو، مغرب ممالک کو کبھی بھی خلافت کا تصور آتا ہے وہ اس سے خائف ہو جاتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ خلافت مسلمانوں کے اندر جمہوریت کو فروغ دے دو، اگر یہ جمہوریت کے راستے پہ نہ دیکھ چلیں گے، اگر یہ راستہ ان کے پاس نہ ہوگا، ضرور بھی ضرور لا محالہ طور پر یہ کیا کریں گے؟ خلافت کی طرف بڑھیں گے۔ جب نظام جمہوریت ان کے پاس سے ختم ہو جائے گا تو یہ کون سے نظام کی طرف جائیں گے؟ خلافت کے نظام کی طرف۔ اور جب خلافت کی سوچ آتی ہے کفار کے خیال کے اندر، جہاد کا لفظ ان کے سامنے آتا ہے، کفر خائف ہوتا ہے۔ لیکن یہ اسلام کے لیے جو پیغام موت ثابت ہوتی ہے وہ جمہوریت ہے، یعنی جمہوریت کا دعوے دار وہ اسلام کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا ہے۔ جمہوریت کا دعوے دار اسلام کو، اس کو ابدی نیند سلا دینا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ایسا نظام میں لے کر آؤں، بس اس سے کیا ہوگا؟ حالانکہ یہ جانتا ہے کہ کتنی آیات کا کفر ہے، جمہوریت کا ملک میں نفاذ، کتنی آیات کا کفر ہے، کتنے برہان کا اس نے دھجیاں بکھیر دی ہیں، لیکن یہ کہتا ہے جناب میری مجبوری ہے۔ اتنی آیات کا کفر کر کے تعلیمات کو اپنی نیند سلا کر کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے ہماری مجبوری ہے۔ کیا مجبوری ہے؟ اتنی آیات کا کفر کیوں کر رہے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ وہ گٹر کی صفائی ہو جائے گی، بس یہ چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ درجنوں آیات کا انکار کر کے کہتا ہے ہمارے محلے کے اندر نالیاں صاف ہو جائیں گی۔ جمہوریت سے اس کو اور کیا لینا دینا؟ کیوں جاتا ہے نظام جمہوریت کی طرف؟ اس کا کیوں حامی بنتا ہے؟ اس لیے کہ ہماری گلی کے اندر جو گٹر کا پانی ہے وہ صاف ہو جائے گا، بس اتنی آیات کا کفر کیا اس کے لیے۔ دیکھ اس کی سوچ دیکھ، تو ہے نا شرم سے ڈوب مرنے کا مقام۔ یہ دعویٰ توحید کدھر گیا؟ وہ جو دعویٰ کیا تھا ہم ہیں اصل قرآن کے ترجمان اور اس کے علمبردار، اس کے محافظ اور اس کے وارث، کدھر گئی وراثت؟ نالی صاف کروانی ہے، گٹر صاف کروانا ہے، بڑے نالے صاف کروانے ہیں، زمین کو اچھے طریقے سے لانا ہے، کارپیٹ روڈ بچھانا ہے، لہذا 20 آیات کا کفر ہوتا ہے، ہو جائے مجبوری ہے۔ یہ مجبوری ہے ان کی، کفر کا نظام اپنایا ہوا ہے، سوچتے ہی نہیں کہ کتنی آیات کا کفر ہو رہا ہے، اور پھر بھی اس کے بعد ان کی ایک نہ چلے گی۔ یہ نظام جس کو وہ اپنانا چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے اس کا تقابل پیش کروں، اسلام اور جمہوریت کا تقابل ہو۔ یہ جو جمہوریت 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 کا نام لے رہے ہیں، یہ جانتے ہی نہیں جمہوریت کو، جمہوریت ہے کیا، جمہوریت کیا ہے، اسلام کے ساتھ اس کا تقابل کیا ہے، یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں اس بات کو۔ صرف اپنی اس مجبوری کو جو گٹر اور نالی کے ساتھ متصل ہے ذہن پہ سوار کر رکھا ہے، بس یہی صاف کروانا ہے، بس یہی صاف کروانا ہے، بس یہی صاف کروانا ہے۔ تو لہذا آیات کا کفر ہوتا ہے، ہوتا رہے۔ اسلام کا بین الاقوامی مذاق بنتا ہے، ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔
بنتا رہے. ہماری نالی تو صاف ہو رہی ہے نا. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ آگے محرم کی تاریخیں آ رہی ہیں، یہ مذہب اہل تشیع کو صرف اور صرف اس بنیاد پہ اچھا کہتے ہیں کم از کم اتنے تو اچھے ہیں یہ، جب محرم کی پہلی سے لے کے 10 تاریخیں آتی ہیں اس سے پہلے روڈ صحیح ہو جاتے ہیں. کتنا صحیح ہے یہ دیکھو نا، کتنے اچھے لوگ ہیں. ان کو اسی بنیاد پہ انہوں نے اچھا کہنا شروع کر دیا. وہ جو قرآن کے دشمن، قرآن میں تحریف کا عقیدہ رکھتے ہیں، صحابہ کے دشمن، اللہ کے نبی کے دشمن، اللہ کے دشمن، ہر ایک چیز کے دشمن ہیں. وہ اچھی سوچ، اچھے الفاظ صرف اس وجہ سے اس قوم کی زبان پہ آتے ہیں. ہماری جو زمین ہے، جو ہماری گلی ہے، یہاں پہ کھڈا تھا، یہ کھڈا انہوں نے بھر دیا. اور وہ کھڈا کتنی دیر کا بھرا ہوتا ہے؟ عارضی ہوتا ہے وہ بالکل بودا اور ناکارہ ہوتا ہے. 2 دھوپیں 2 بارش وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے. بس یہ سوچ ہے ان کی. اس لیے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ بِمَا كَفَرُوا، وہ کفار تو چاہتے ہی ہیں کہ تم بھی اسی طرح کفر کرنے لگو جیسے وہ خود کافر ہیں. ان کی تو سوچ ہی یہی ہے کہ تم بھی کفر کرو، تمہارے سے بھی کفر سرزد ہو جیسے وہ کفر کرتے ہیں. اور وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہیں. جب تک جمہوریت ہمارے سامنے ہے اور ہم اس کے دعوے دار رہے. دیکھیں جمہوریت کا تھوڑا سا آپ کے سامنے تقابل پیش کرنا چاہتا ہوں اس وقت کے اندر، کہ جمہوریت اور اسلام یہ 2 آپس میں متضاد باتیں ہیں. صرف اس بات کو ذہن میں رکھیں، جمہوریت اور اسلام، خلافت اور جمہوریت یہ متضاد باتیں ہیں. کتنی چیزیں اس کے اندر ایسی ہیں. میں تقابل کے طور پہ نکات آپ کے سامنے پیش کرتا چلا جاتا ہوں، اس کو آپ ذہن میں رکھتے چلے جائیں، گنتی اس کو کرتے چلے جائیں کہ کتنی آیات کا کفر ہو رہا ہے. اسلام کہتا ہے کہ اسلام کی بنیاد وہ اللہ کے تصور کے اوپر ہے. بنیادی نقطہ ہے اسلام کی بنیاد اللہ کے تصور پہ ہے. ہر قوم میں ہر پیغمبر یہی دعوت دے رہا ہے، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ هو انشاکم من الارض، اسی نے تمہیں اس زمین کے اندر پیدا کیا، تمہیں بسایا، تو وہی تمہارا معبود ہے. زمین کی بات ہے اور الہ واحد کی بات ہے. زمین پہ قانون ہوگا، الہ واحد کا ہوگا. آسمان سے جب زمین کے اوپر لوگوں کو بھیجا، فرمایا اترو یہاں سے، اب میری طرف سے کتاب ہدایت آئے گی، زمین کا نظام کیسے چلے گا. کوئی نیا قانون بنانے کے تم پابند نہیں ہو، پورا کا پورا قانون میری طرف سے آئے گا، اس کی جو ہدایت کی پیروی کرے گا. اور فرمایا وہ اسے کوئی غم نہیں ہوگا، اسے کوئی خوف نہیں ہوگا. جمہوریت کی بنیاد کس پہ؟ اللہ پر ہے. جمہوریت کی بنیاد ہے عوام کے اوپر. عوام، اللہ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے جمہوریت. دوسرے معنوں میں یہ کہیں اسلام میں سپر طاقت اللہ ہے اور جمہوریت میں سپر طاقت عوام ہے. وہ جو چاہیں گے قانون بنے گا. یہ تضاد ہے، آپس میں متضاد باتیں ہیں. اسلام میں اور جمہوریت میں، خلافت میں اور جمہوریت کے نظام میں. آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں. دیکھیں اللہ کا جو اسلام ہے، جو اللہ نے نظام بھیجا ہے خلافت والا، اللہ کی جو حکومت ہے وہ اس پوری کائنات کے اندر ہے. پوری کائنات کے اندر کیا جمادات ہوں، کیا نباتات ہوں، کیا حیوانات ہوں، ہر ایک کے اوپر حکومت ہے اللہ کی. یہ اسلام ہے، یہ خلافت کا نظام ہے کہ حکومتیں اللہ نے جو قانون نازل کیا ہے، صرف اسلام کے ماننے والوں کا، مسلمانوں کا کام اتنا ہے کہ جو قانون اللہ نے نازل کیا ہوا ہے اسے بتایا، اسے نافذ کر دیں، بس اس کا نفاذ کر دیں. نیا قانون نہیں بنانا، کچھ بھی نیا نہیں کرنا ہے. اسلام کی حدود سے باہر جا کے کوئی نیا قانون بنائے اس کی اجازت ہی نہیں ہے. صرف
قانون نازل ہوئے ہیں اس کو نافذ کرنا ہے، یہ کام ہے اسلام خلافت کا۔ اور جمہوریت کا کیا کام ہے؟ جمہوریت کا کام ہے نظام بھی ہمارا، بنائیں گے بھی ہم، اور حکمرانی بھی ہماری ہوگی، اور جب چاہیں گے اپنا بنایا ہوا بھی تبدیل کر دیں گے۔ کون اس کی زد میں آتا ہے کون اس کی زد میں نہیں آتا، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ نام ہے جمہوریت کا، اسے کہتے ہیں جمہوریت۔ بنائیں گے بھی خود، نافذ بھی خود کریں گے، چاہیں تو نافذ کریں یا چاہیں تو نافذ نہ کریں، قانون بنے رکھیں، نفاذ ہوتا ہے ان کا نہیں ہوتا، اسے جمہوریت کہتے ہیں۔ آپ اس چیز کو پھر ذہن میں رکھیں کہ جمہوریت جو ہے وہ کافروں کا ایک سیاسی نظام ہے جو انہوں نے بنایا ہے، اور اسلام کا نظام ایسا ہے جو پوری دنیا کے اندر جاری اور ساری ہے، اور ہر ایک کے اوپر اللہ کا امر اور اللہ کا حکم ہے، اللہ کی حکمرانی ہے۔ دیکھیں اسلام کا جو نظام ہے وہ انسانوں نے نہیں بنایا، اس چیز کو ذہن میں رکھیں، یہ بار بار آپ کو تضاد سامنے آئے گا۔ اسلام کا جو نظام ہے، جو خلافت کا نظام ہے، مسلمانوں نے نہیں، کسی انسان نے بھی نہیں بنایا اسے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذین اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ جو قانون اللہ نے بنایا، فرمایا نوح کو بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اس کی اتباع کریں، اس کو نافذ کریں، اور اسی کی پیروی آپ نے کرنی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کی پیروی ابراہیم کو کرنے کا حکم دیا تھا کہ قانون اللہ نے نازل کیے ہیں اسے نافذ کر دو، بس اسے لوگوں کے سامنے بیان کر دو، اسے لوگوں کے سامنے پھیلا دو۔ موسیٰ کو بھی یہی حکم تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی حکم تھا، اور ان کا کیا کام تھا؟ پیغام پہنچا دینا، لوگوں کو بیان کر دینا، لوگ مانے یا نہ مانے۔ ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کریں، اور فرمایا ولا تتفرقوا فیہ، اس میں اختلاف نہ کرو۔ یہ آیات آپ سنتے رہتے ہیں، ولا تتفرقوا فیہ، تفرقہ اور پھوٹ نہ ڈالو، یہ جمہوریت کی کمزوری ہے، یہ جمہوریت کی کمزوری ہے۔ فرقے نہ ہو، پارٹیاں نہ ہو، حزب اقتدار کے مقابلے میں حزب اختلاف نہ ہو، اپوزیشن نہ ہو، جمہوریت چل ہی نہیں سکتی۔ جی یہ ان کی کمزوری ہے، اور اس کمزوری کو قرآن نے بیان کیا ولا تتفرقوا، ملت واحد بن کے رہو، تفرقہ نہ پیدا کرو۔ جب کوئی پارٹی نہیں ہوگی، جب کوئی گروہ بندی نہیں ہوگی، حزب اختلاف نہیں ہوگا، اپوزیشن نہیں ہوگی، تو پھر سوال ہے کسی کا کہ جو بنا ہوا ہو خلیفہ حکمران اسے اتار دیا جائے، اس کے مقابلے کے اندر کوئی ٹیڑھ پیدا کرے، بغاوت کرے، اسے اسلام نے جائز نہیں سمجھا۔ اور یہاں پہ حکمران جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی حکومت اچھی کیوں نہ جا رہی ہو، ہر 3 سال کے بعد اور 5 سال کے بعد اسے نیچے لے آؤ۔ کیوں؟ یہ وجہ کیا ہے؟ وہ جو پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، گروہ بندیاں بنی ہوئی ہیں، یہ جمہوریت، یہ جو ہے اگر پارٹی نہ ہو، اگر حزب اختلاف نہ ہو تو جمہوریت نہیں چل سکتی ہے، اس چیز کو دینا۔ اور اللہ نے فرمایا ولا تتفرقوا فی، ملت واحد بن کے رہو۔ اب پارٹی نہیں ہوگی تو کیسے الیکشن ہوگا؟ پارٹیوں کے مابین الیکشن ہوتا ہے، جب پارٹیاں ہی نہیں ہوں گی الیکشن کیسے ہوگا؟ یہ جڑ اللہ نے کاٹ دی، اور جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں وہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ ولا تتفرقوا فی، پس سے پش پھینک دیا انہوں نے، فرقے بنائیں گے، پارٹی بنائیں گے، اور جتنی بھی پارٹیاں بنائیں، جمہوریت کو یہ اچھا لگتا ہے، جمہوریت کے لیے یہ بات خوشائن ہے۔ جتنی زیادہ پارٹیاں ہوں گی، مسلمان جو ہیں اسلام کا نام لینے والے، یہ جو اسلامی ممالک کہلانے والے، کسی ایک کے اوپر بھی متفق نہیں ہو سکیں گے، اسی لیے تو پارٹیاں بنواتی ہے جمہوریت، اور یہاں قرآن میں پارٹی بنانا ہی منع ہے۔ پھر آپ دیکھیں اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام ایک مکمل پورا عالمگیر ایک نظام ہے۔ سیاست صرف اسلام کا ایک شعبہ ہے، سیاست
صرف اسلام کا ایک شعبہ ہے، نظام مکمل ہے اسلام، نظام حیات ہے، اور جمہوریت میں کل چیز سیاست ہے، ہر چیز جو جمہوریت میں کل ہے وہ سیاست ہے۔ اسلام میں سیاست ایک نقطہ ہے، ایک شعبہ ہے، اسلام بہت بڑا ہے۔ تو یعنی کہ جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں وہ کہتے ہیں صرف اس سیاسی نقطے کو ہم مانیں گے، پورے اسلام کو ہم نہیں مانیں گے، وہ نہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ جمہوریت کے دعوے دار صرف نظام سیاست کو مانتے ہیں، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو جمہوریت کا تضاد ہے یہ اسلام کے ساتھ، خلافت کے ساتھ۔ تو خلافت کا نام آتا ہے تو کفار کو یہ گوارا نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں جمہوریت ہونی چاہیے، جمہوریت ہونی چاہیے۔ دیکھیں اسلام نام ہے اللہ کے حکم کو ماننے کا۔ آپ آیات سنتے ہیں، دروس آپ یہ بار بار آپ اس بات کو سنتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، اذ قال لہ ربہ اسلم۔ ابراہیم علیہ السلام، کیوں میں ان کا ذکر کر رہا ہوں؟ یہ خلیل اللہ ہیں، خلیل اللہ۔ خلیل صرف ایک ہی ہوتا ہے، دو خلیل نہیں ہوتے کبھی بھی، خلیل ایک ہوتا ہے۔ یہ خلیل اللہ ہیں، اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے اللہ کو خلیل نہ بنایا ہوتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ خلیل دو نہیں ہوتے، ایک ہوتا ہے۔ تو ان کی بات ہو رہی ہے، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فرمایا اذ قال لہ ربہ اسلم، اللہ نے اپنے خلیل سے جب کہا کہ مسلم ہو جا تو کیا کہا انہوں نے؟ قال اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا مسلم ہوں۔ یہ ہے اسلام، یعنی کہ اللہ کا خلیل بھی کیوں نہ ہو، اللہ کا دوست ہی کیوں نہ ہو، اسے بھی قانون بنانے کی اجازت نہیں ہے، وہ خود متبع ہے، تابع دار ہے اسلام کا، شریعت کا۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں پہ مسئلہ ہی الٹا ہے۔ جمہوریت اگر آئے گی اکثریت کو دیکھا جائے گا، بس اللہ کی رضا کیا ہے، اللہ کا قانون کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے اسے نہیں، اکثریت کیا چاہتی ہے، عوام کیا چاہتی ہے، کدھر لوگ زیادہ ہیں، بس وہی ہمارا صحیح ہے۔ گویا تھوڑا سا توجہ کریں، میں جو کہنا چاہتا ہوں جمہوریت کی سوچ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ گویا وہ کہنا چاہتا ہے کہ اے اللہ، جمہوریہ وہ کہنا چاہتا ہے اے اللہ تو مداخلت نہ کر ہمارے نظام سیاست میں، سیاست کا نام آئے گا اللہ کی بات نہیں سنی جائے گی۔ گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو مداخلت نہ کر ہمارے نظام سیاست کے اندر، اے اللہ تو مداخلت نہ کر ہماری حکومت کے اندر۔ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے اللہ تو مداخلت نہ کر ہمارے نظام معاش کے اندر، اے اللہ تو مداخلت نہ کر ہماری حکومت اور سیاست کے اندر۔ بس ہم مسجد میں آئیں گے نا، اس تیرے دین کو جو تو نے دین نازل کیا ہے اسے چار دیواری کے اندر رکھیں گے، وہ چار دیواری صرف مسجد کی ہے، اور مداخلت نہ کرے اللہ ہمارے گھروں کے اندر۔ یہ جمہوریت کی سوچ ہے، مداخلت نہیں چاہتا وہ اللہ کی۔ وہ کہتا ہے اللہ کی مداخلت ہے تو صرف اور صرف مسجد کی چار دیواری میں، بس جو دین ہے، جو شریعت ہے، جو احکامات ہیں وہ مسجد کی چار دیواری میں آئیں گے، یہاں سجدہ کریں گے، رکوع کریں گے، بس اس شریعت کا، اس دین کا حق ادا ہو گیا جو ہم پہ اللہ نے نازل کیا، بس اس کا یہ کام ہے۔ پھر آپ اس بات کو سمجھیں، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے اللہ مسجد میں آئیں گے تو تیری مانیں گے، مگر جب ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے اے اللہ وہاں مداخلت نہ کرنا۔ پارلیمنٹ میں جب ہم ہوں، کسی کی مجال ہے کہ قرآن کی آیتیں پیش کرے ہمارے اوپر، نہیں، وہاں نہیں کرنی۔ اے اللہ ہماری پارلیمنٹ میں تو نے نہیں آنا۔ یہ جمہوریت کی سوچ ہے،
کوئی ووٹ لینے والا آئے، کوئی اس کا مطالبہ کرنے والا آئے، کوئی یہ پیش کرے کہ نام جمہوریت کا لے، اس کا دعویٰ کرے، اس کا دم بھرے، سوچ لیجئے، سمجھ لیجئے، یہ شخص یہ کہنا چاہتا ہے اے اللہ ہماری پارلیمنٹ میں تو نے داخل نہیں ہونا، قرآن کو لے کے پارلیمنٹ میں کوئی چلا جائے اس کی اجازت نہیں ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے اللہ ہماری کورٹ میں داخل نہیں ہونا، ہم کورٹ چلائیں گے، اپنی مرضی سے چلائیں گے، قانون خود بنائیں گے، اس میں ہم کوئی چیز نافذ کر دیں، ہٹا دیں، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اسلام کو لے آئے کورٹ کے اندر، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ آیات پیش کرے کورٹ کے اندر۔ گویا جمہوریہ یہ کہنا چاہتا ہے اے اللہ تجھے حق نہیں ہے حاصل ہماری کورٹ میں تو آ جائے، یہ جمہوریہ کی سوچ ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں جمہوریہ یہ کہنا چاہتا ہے اے اللہ ہمارے بازار میں نہیں آنا، ہمارے بینک میں نہیں آنا، ہمارے بینک میں آئیں گے آپ کی بات نہیں سنی جائے گی، بینک کا قانون دیکھا جائے گا، جمہوریت کو دیکھا جائے گا، اکثریت کیا چاہتی ہے، اکثریت نے کیا قانون بنایا ہے، اللہ نے جو قرآن نازل کیا اسے لے کے آپ بینک میں چلے جائیں، وہ چیز اٹھا کے پس سے پش رکھ دی جاتی ہے۔ یہ جمہوریہ کی سوچ ہے۔ جو آپ کے پاس آتا ہے ووٹ لینے کے لیے، اس سمجھ لیں اس کی یہ سوچ ہے، یہ چاہتا ہے نہ نظام سیاست میں، نہ حکومت میں، نہ ہماری ریاست کے اندر، نہ بینک میں، نہ کورٹ میں مداخلت ہوگی، بس اللہ کا جو احکام ہے، جو حکم ہے وہ ہوگا صرف کس میں؟ مسجد کی چار دیواری کے اندر، بس یہ جمہوریت کی سوچ ہے۔ دیکھیں اسلام کا جو تصور ہے، کوئی شخص اگر اللہ کو تسلیم نہ کرے، کوئی شخص اگر اللہ کو تسلیم نہ کرے یا اللہ کے احکامات کا کفر کر دے، اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی اختلافی بات ہے، میں نے کوئی ایسی بات کی آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، اسلام کے اندر جو دین اسلام اللہ نے نازل کیا ہے اس میں، اس کے دائرے میں کوئی شخص اگر اللہ کا انکار کرے، کوئی شخص اگر اللہ کے قانون کا انکار کرے تو کیا ہوگا؟ اس کا کوئی واسطہ ہے اسلام کے ساتھ؟ نہیں ہے، اسلام اسے مسلمان اور مسلم تسلیم نہیں کرتا۔ اور جمہوریت میں آ جائیں، جمہوریت کے اندر اللہ کو مانو یا اللہ کو نہ مانو، اللہ کے احکام کو مانو یا اللہ کے احکام کو نہ مانو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی کہ جو ووٹ کا دعوے دار ہے، جو ووٹ دینے کا دم بھرتا ہے، یا وہ جو سیٹوں پہ بیٹھ رہے ہیں، وہ جو الیکشن کے لیے اپنا نام پیش کرتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ اللہ کو مانو یا نہ مانو آپ کی مرضی ہے، جمہوریت آنی چاہیے، بس اکثریت دیکھنی چاہیے، عوام کس کی طرف زیادہ ہے، اللہ کو تسلیم کرو یا نہ کرو۔ یعنی کہ ہم اس نظام کے دعوے دار ہیں، آپ سے آپ کے گھر پہ، آپ کی دکان پہ ووٹ لینے اس لیے آئے ہیں کہ آپ اللہ کو تسلیم کریں یا نہ کریں، اس نظام کا ہم مطالبہ کرتے ہیں جس میں اللہ کو ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ دیکھیں کسی سے آپ سوال کریں، پوچھیں، 3 سوالوں کا تو وہ قائل ہے یا نہیں ہے؟ اخروی مرنے کے بعد 3 سوال ہوں گے، یہ کدھر ہوتے ہیں؟ قبر کے اندر ہوتے ہیں یا عالم برزخ میں ہوتے ہیں؟ اس کی بحث میں نہیں کر رہا ہوں، یہ میرا عنوان نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ 3 سوال ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں، کوئی اس کا انکار نہیں کرتا ہے۔ سوال ہوتا ہے تمہارا رب کون ہے، سوال ہوتا ہے تمہارا نبی کون ہے، سوال ہوتا ہے کہ تمہارا دین کیا ہے۔ بتائیں یہ بندہ جواب دے سکتا ہے؟ جمہوریہ نہیں جواب دے سکتا۔ جب اس سے سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، بتاؤ تمہارا طریقہ زندگی کیا ہے، وہ کہے گا جمہوریت ہے، جمہوریت ہے میرا طریقہ زندگی۔ اور جمہوریت کیا ہے؟ اللہ کی مداخلت نہ دین میں، اللہ کی مداخلت نہ سیاست میں، نہ ریاست میں، نہ حکومت میں، نہ بینک میں، نہ بازار میں، کسی جگہ پہ بھی اللہ کی مداخلت نہیں ہے۔ اور یہ کیا جواب دے گا؟ ما دینوں کا۔ اس سے پوچھا جائے گا تیرا دین کیا ہے، کیا یہ جواب دے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے؟
یہ جواب ہی نہیں دے سکتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے. کیوں؟ اس نے ہر جگہ پہ اپنی حکومت میں، اپنی کورٹ میں، اپنے بازار میں، اپنے بینک میں، ہر جگہ پہ اس نے دین کو تو دیوار پہ چپکا دیا. تو یہ کیسے جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے؟ یہ کیسے جواب دے گا؟ یعنی کہ یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ نظام لے کر آئے جس میں اللہ کی مداخلت نہ ہو اور ہمیں روکنے اور ٹوکنے والا بھی کوئی نہ ہو. خواہ وہ قانون جو ہم نے خود بنائے ہو اس پہ بھی کوئی بندہ سوال نہ کرے کہ یہ نفاذ اس کا کیوں نہیں ہو رہا. کورٹ فیصلہ کرے گی کیوں نہیں ہو رہا. کورٹ کے اندر دعوے دار کہاں سے آئیں گے؟ کورٹ چاہے تو اس کا نفاذ کر دیں، کورٹ نہ چاہے اس کا نفاذ نہ کریں. یہ جمہوریت کے اندر ایسا ہوتا ہے. دیکھیں اسلام میں اللہ کا حکم ماننے والا یہ مسلمان، نہ ماننے والا کافر ہے. اسلام جمہوریت کے اندر جب اسلام کا تصور نہیں، اللہ کا تصور نہیں، کافر اور مسلمان برابر ہے. شریعت کیا کہتی ہے؟ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. دین اسلام کے اندر، خلافت کے اندر کیا ہے؟ جہنمی لوگ، اصحاب النار، فاسق اور فاجر، کفر کرنے والا، شرک کرنے والا برابر نہیں ہو سکتا مسلمان کے، برابر نہیں ہو سکتا اسلام کے، برابر نہیں ہو سکتا. دیکھیں آپ فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون. اور پھر جب فاسق اور فاجر دین اسلام میں برابر نہیں ہوتا، جمہوریت میں برابر ہوتا ہے. جمہوریت کے اندر مرد اور عورت برابر ہیں. ایک عورت ووٹ دے یا ایک مرد ووٹ دے برابر ہے. اور شریعت کیا کہتی ہے؟ دو عورتیں برابر ہیں ایک مرد کے. یہ خلافت میں دو عورتیں برابر ہیں گواہی کے سلسلے میں، شہادت کے سلسلے میں. دو عورتیں شہادت دیں تو برابر ہیں ایک مرد کے. اور یہاں جمہوریت میں کیا ہے؟ مرد اور عورت کا ووٹ برابر ہے. دیکھیں شریعت کے نظام کو جب پس سے پوچھ پھینکا تو فرق کتنا آ گیا. فرق جو آیا اسے ذہن میں رکھتے چلے جائیں. اسلام کہتا ہے کہ ولا یشرک فی حکم ہی احدا. اللہ کے حکم کے اندر کسی ایک کو بھی شریک نہ کرو. جمہوریہ اس آیت کا کافر نہیں ہے. کیوں جی؟ انکار نہیں کر رہا ہے وہ اس کا. قرآن کہہ رہا ہے ولا یشرک فی حکم ہی احدا. اللہ کے حکم کے اندر کسی ایک کو بھی شریک نہ کرو. قانون اللہ نے بنایا اس میں کوئی جواز ہی نہیں رکھتا کہ اپنی بات پیش کر سکے. مانی نہیں جائے گی اس کی یہ بات. اور جمہوریت میں کیا ہے؟ عوام معبود ہے. عوام معبود ہے. عوام کیا کہتی ہے؟ عوام کی بات چلے گی اور کسی کی بات نہیں چلے گی. دیکھیں اسلام کے اندر، خلافت کے اندر امیر حاکم وہ صحیح ہے جو اللہ کے معیار کے اوپر پورا اترتا ہے. اسلام میں، خلافت میں حاکم اور امیر وہ صحیح ہے جو اللہ کے معیار کے اوپر پورا اترتا ہے. اسی کی پیروی کرنے کا اللہ نے حکم دیا. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. وہ جو میرے راستے کی طرف آپ کو بلائے اس کی اتباع کریں. لیکن جمہوریت میں کیا ہے؟ عوام جسے چاہتی ہے بس اس کی اتباع کی جائے گی، اس کی پیروی کی جائے گی. عوام اور وطن، ریاست، زمین یہ جمہوریت کے معبود ہیں. عوام اور جگہ، کس جگہ پہ اس نظام کو نافذ کرنا ہے یہ جمہوریت کے معبود ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کے اندر کفار مسلمانوں کے اوپر حکمران نہیں بن سکتا. اسلام کے اندر عورت مردوں کے اوپر حاکم نہیں بن سکتی ہے. کوئی ایسی بات ہے آپ نے پہلی نہیں سنی؟ یہ کوئی نئی بات آئی ہے قرآن میں پڑھی ہے ہم نے نہیں، ایسے حدیث میں نہیں سنی ہم نے، ایسی کوئی بات ہے نہیں. جانتے ہیں یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں یہ جانتی ہیں، یہ جو سیاست میں ٹانگ جنہوں نے اڑائی ہے
یہ جماعت اسلامی والے یہ جانتے ہیں، ملی مسلم لیگ والے یہ جانتے ہیں عورت حکمران نہیں بن سکتی ہے، یہ جانتے ہیں کافر حاکم نہیں ہو سکتا مسلمانوں کے اوپر، لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے کیا غرض ہے، ہمیں اس سے کیا غرض ہے، بس کراچی کی گنتی پوری کرو اور ہمیں ہمارے حقوق دے دو، بس ہم آپ کی یہ جو ساری باتیں ہیں، یہ سارے شرائط ہیں، ہم اسی بنیاد پہ قبول کر رہے ہیں، ہماری گھر میں جو گلی ہے وہ گلی صاف ہو جائے، گٹر صاف ہو جائے، کھڈا پور ہو جائے، بس اس کے علاوہ ان کا کیا ہے کچھ نہیں۔ دیکھیں اسلام کے اندر کافر مسلمان حکمرانی نہیں کر سکتا، فرمایا سورۃ النساء کے اندر وَمَن يَجْعَلِ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ ایسا نہیں کہ کفار کو مسلمانوں کے اوپر غالب کر دے، کفار حاکم ہوں، اللہ کی نظر میں وہ حکومت صحیح ہو، ایسا نہیں، اللہ شریعت میں یہ بات نہیں ہے کہ کافر حکمرانی کرے مسلمان کے اوپر اور عورت حاکم ہو جائے مسلمان کے اوپر، فرمایا والرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے عورتوں کے اوپر، وہاں عورت بھی حکمرانی کرے گی۔ یہ شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں اسلام اور خلافت کے اندر کسی کو نیا قانون بنانے کی اجازت نہیں ہے، قانون اللہ نے نازل کیا ہوا ہے، اسی کی حدود میں رہ کر کوئی آپ رائے پیش کر سکتے، کوئی تجویز آپ دے سکتے ہیں، بس اسی، اور جس مسئلے کے اوپر علل اطلاق اللہ تعالیٰ کا احکام ہے، کوئی حکم ہے، اس میں آپ کو رائے پیش کرنے کی بھی اجازت اور جرت نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں اور جمہوریت میں کیا ہے، جمہوریت تو تضاد ہے نا، جمہوریت تو نام ہی اسلام دشمنی کا ہے، تو لہذا اب کیا ہوگا، اب سمجھنا صرف یہ ہوگا کہ جیسے مثلا اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں، ایک آنکھ بند کر لی ہے یورپ نے، ایک آنکھ بند کر لی ہے، وہ جو اسلامی تعلیمات کی تھی، الہامی کتابوں کے اندر تعلیمات تھی، وہ والی آنکھ بند، دوسری آنکھ کھولنی ہے، عقل استعمال کرو فیصلہ کرو، عقل استعمال کرو نتیجہ نکالو، کمپیوٹر سے پروسیس کرو اس کا نتیجہ نکالو، ایسے ہی آگے چلتے رہو، وہ والی تعلیمات نہیں دیکھنی۔ بس اگر آج جمہوریت دین اسلام نافذ کر دیتی ہے، ساری سزائیں سارے احکامات دین اسلام والے آج نافذ کر دیتی ہے، پھر تو جمہوریت صحیح ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ سوچ میں پڑ گئی، پھر تو جمہوریت صحیح۔ وہ یہ کہیں لے آؤ اپنی کیا کیا قانون ہیں، نافذ کر دیتے ہیں یہاں۔ آج پاکستان کے آئین میں نہیں لکھا ہوا اس کا دستور قرآن ہے، اگر اسے عمل میں لے آتے ہیں پھر تو جمہوریت صحیح ہے نا؟ ابھی بھی اختلاف ہے، وہ اس لیے ہے کہ اللہ کا نظام، اللہ کا جو قانون ہے وہ کسی کی مرضی کا پابند نہیں ہے۔ یہاں اگر جمہوریت اگر اسلام کو نافذ کر بھی دے، وہ سزائیں لگا بھی دے، وہ ساری باتیں لے بھی آئے، تو بھی جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہیں وہ اسلام ان کی اجازت کا محتاج بنا بیٹھا ہے۔ آپ نافذ کریں گے ملک میں یہ قانون ہے، آپ نافذ کریں گے ملک کے اندر یہ بات آئے گی، جبکہ اللہ کا دین کسی کی اجازت کا پابند نہیں ہے۔ اور یہاں جمہوریت اگر اس کو نافذ بھی کرے تو بھی جمہوریت کی رضامندی، یہ اسلام اس کا محتاج بنا بیٹھا ہے، اس لیے جمہوریت تب بھی ناجائز ہے، تب بھی حرام ہے، اس کے اندر حصہ لینے والے حرام کام کا، کفر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ دیکھیں کانا علم مانا ہوا ہے، ایک آنکھ بند ہے ایک آنکھ کھلی ہے، ایک آنکھ والا علم۔ جمہوریت کوئی ووٹ لینے آئے، کوئی ووٹ کا مطالبہ کریں، اس کا کہنا دراصل یہ ہے کہ ہم کانے علم کے سوالی ہیں،
حقانی معلومات کے، ہمیں جو صحیح لگے گا وہ صحیح ہوگا۔ شریعت والی آنکھ بند ہے، الہامی کتاب والی آنکھ وہ بند ہے۔ جمہوریت کا سوال کرنے والا شکل اس کی دیکھ لے اور اس کو یہ بتا دے گویا کہ تم اس بات کے متلاشی ہو، اس بات کے متقاضی ہو کہ ہمیں کانا علم چاہیے، ایک آنکھ والا علم چاہیے۔ شریعت کیا کہتی ہے اسے دیوار پہ دے مارو، یہ متقاضی ہے اس بات کا۔ دیکھیں اسلام کے اندر اقلیت کوئی چیز نہیں ہے، اکثریت کوئی چیز نہیں ہے۔ اقلیت اور اکثریت اسلام میں کوئی چیز، بالادستی اگر جسے حاصل ہے تو حق کو حاصل ہے، بس بالادستی اگر حاصل ہے صرف حق کو حاصل۔ اقلیتیں اکثریت ہے، اسلام اور نظام خلافت کے اندر یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن جمہوریت کے اندر اکثریت کو بالادستی حاصل، جو زیادہ ہوں گے بس وہی صحیح ہوں گے، جو زیادہ ہوں گے انہی کا نظام چلے گا۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے، اسلام کہتا ہے قلیلا ما تذکرون، نصیحت حاصل کرنے والے، نصیحت پہ غور و فکر کرنے والے قلیلا بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے ہیں۔ قلیلا ما تشکرون، شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ اور میں قلیلا ما تؤمنون، ایمان والے بہت تھوڑے ہیں۔ یعنی کہ جمہوریت کے اندر ایمان والے تو آ ہی نہیں سکتے، ایمان والوں کی حکومت تو آ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ قلیلا ما تؤمنون، ایمان والے تو تھوڑے ہیں۔ اکثریت تو نافرمانوں کی ہے، اکثریت تو اللہ کے باغیوں کی ہے، اکثریت تو اللہ کو گالی دینے والوں کی ہے، تو ایمان والوں کی حکمرانی کیسے ہوگی اور اس راستے سے ہوگی؟ نہیں۔ آپ سوال کریں، پوچھیں ان مذہبی جماعتوں سے، کم از کم ان سے تو پوچھیں کیوں جا رہے ہو ادھر؟ کوئی آپ کو مسئلہ نہیں بیان کر سکتے، کوئی آپ کو اطمینان والا جواب وہ نہیں دے سکتے، صرف ان کا جواب جو آپ کو شیشے کی طرح چمکتا ہوا نظر آئے گا وہ یہی ہے، ہماری گلی صاف ہو جائے گی، ہمارے نالے صاف ہو جائیں گے، ہمارے گھر کے آگے کھڈا پڑا ہوا ہے 50 سال سے بھرا نہیں ہے وہ بھرا جائے گا، جو 50 سال سے نہیں بھرا ان کے ووٹ سے بھرا جائے گا۔ یہ جو اتنی آیات کا ہم کفر کر رہے ہیں صرف نالا صاف کروانے کے لیے، سوچ دیکھیے آپ نے، یہ اللہ سے ٹکر لینے والا نظام مت ماری گئی ہے جمہوریت کی، کس نظام کا دعوے دار ہے، کسے صحیح کہتا ہے؟ ہر 3 سال کے بعد، ہر 5 سال کے بعد نیا حکمران لے آؤ جی، حکومت اچھی چل رہی ہے تو بھی نیا لے آؤ، خراب چل رہی ہے تو بھی نیا لے آؤ۔ دیکھو کچھ باتیں ہوتی ہیں الزامی سمجھ آتی ہیں، اس جمہوریت سے آپ پوچھیں اپنی بیٹی کا بھی خامن 5 سال کے بعد نیا لائے، ہر 5 سال کے بعد الیکشن کراؤ، کون خامن ہے بھائی اس کا، آ جاؤ نامزد کرو امیدوار۔ کبھی ایسا ہوا ہے؟ وہاں غیرت آتی ہے، 3 سال 5 سال کا قانون دیوار پہ، بس ایک دفعہ آ گیا مر جائے گا پھر دوسرا لے آئیں گے، اس کی بھی شادی کراؤ نا ہر 3 سال کے بعد، ہر 5 سال کے بعد، کتنی کامیاب شادی جاتی ہے، جاتی رہے، اپوزیشن لے آؤ اس کے مقابلے میں، غیرت آتی ہے، شرم آتی ہے، نظریں جھک جاتی ہیں۔ تو یہ غیرت اسلام کے مسئلے میں کیوں نہیں آتی؟ ایک امیر اور ایک حکمران جسے بنایا گیا، جسے نامزد کیا گیا، جسے چنا شورا نے، اس کے آنے کے بعد کوئی اپوزیشن نہیں ہے، اس کے آنے کے بعد کوئی 3 سال 5 سال کے بعد ہٹانا نہیں ہے، تا حیات یہ حکمران ہے، جب تک کہ یہ کفر نہ کرے، جب تک کہ یہ ارتداد کا شکار نہ ہو جائے، تا حیات حکمران ہے۔ اس کی بغاوت کرنے والا وہ ناجائز فعل ہے، اس کی گرفت ہے، اس کو نہ ماننے والا ارتداد کا شکار ہے، وہ مرتد ہے، اس کو نہ ماننے والا جاہلیت کی موت پہ مرے گا، اس کا انکار کرنے والا۔ یہ 5 سال اور 3 سال کی کہانی نہیں ہے، اگر بضد ہو اسے 5 سال 3 سال کے لیے اتارے، اپنی بیٹیوں کے اس طرح الیکشن کراؤ نا، وہاں غیرت آتی ہے، شرم آتی ہے، وہاں اسلام میں شرم نہیں آتی۔ دیکھیں اللہ کے قانون کو جب بکیرا تو پھر یہی بات سامنے آ گئی۔
آپ اس چیز کو دیکھیں، اسلام میں مرتد واجب القتل ہے، جمہوریت کے اندر اسے اقلیت کے حقوق حاصل ہے۔ اسلام میں خلافت کے اندر مرتد واجب القتل ہے، ارتداد کا شکار ہو گیا، دین بدل لیا، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے آیا، کیا ہے اس کے لیے؟ قتل کر دیا جائے، اسے قتل کر۔ اور جمہوریت کے اندر کیا ہے؟ دین جتنے مرضی بدلتے رہو، ہر روز نیا دین لے آؤ، ہر روز آج عیسائی بنو کل یہودی بنو، آج مسلمان بنو کل ستارہ پرست بن جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر جو اسلام کا نام لینے والے کوئی اس میں بگاڑ پیدا کر، بہت زیادہ ہی ہوگا، اقلیت کے حقوق اس کو دے دیں گے۔ یہ تضاد ہے، یہ مخالفت ہے۔ دیکھیں، اسلام کے اندر کسی کو مذہبی اختیار، اس میں آزادی، اس کے اندر اپنی کوئی پھلنا پھولنا اور پھیلنا، اپنے اختیارات استعمال کرنا، اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ سب باتیں آپ کو کیسے سمجھ آئیں گی؟ جب تک کہ آپ اس جمہوریت کے کافرانہ اور مشرکانہ نظام کو نہیں سمجھ سکتے۔ میں ام لم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، ایسے شریعت ساز چاہتے ہو جو بیٹھ کے شریعتیں گھڑیں اللہ کے دین کے مقابلے میں جس کی اجازت اللہ نے نہ دی ہو، ایسے شریعت ساز بناتے ہیں۔ یعنی کہ ایسے شریعت ساز، کوئی ووٹ لینے آئے آپ کے پاس، آپ کے سامنے ووٹوں کا تقاضا کریں، اسے بتائیں، اسے یہ آیت سنائیں سورہ شورى کی، ام لم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ایسے شریعت ساز چاہتے ہو جو شریعتیں بنائے بیٹھ کے یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، چاہیں تو شراب کو حلال کر لیں، چاہیں تو شراب کو حرام کر لیں، چاہیں تو لواطت کو جائز کر لیں، چاہیں تو عورتیں اور آپس میں نکاح کر لیں، چاہیں تو مرد آپس میں نکاح کر لیں، یہی قانون بنانے والے جن کے اختیارات ہوں، جن کی مرضی ہو، چاہتے ہو کہ یہ آ جائیں؟ اس کا جواب طلب کریں۔ شریعت کو اٹھا کے دیوار پہ چپکا دیا، شریعت کی کوئی بات ہی نہیں، اللہ داخل ہی نہ ہو، نہ ہمارے گھر میں، نہ بازار میں، نہ کورٹ میں، نہ بینک میں، کسی جگہ پہ بھی اللہ کی حکمرانی نہ ہو، اور چاہتے ہو کہ ہم اس میں حصے دار تمہارے بن جائیں، ووٹ دے دیں، تمہاری حمایت کریں، کوئی کفر بھی تم کرو، ہمارے ذمے وہ آ جائے، اس کا حصہ ہمارے ساتھ آئے گا۔ اسے یہ بولیں، اسے یہ بتائیں۔ دیکھیں، جب تک ان کے سامنے یہ بات نہیں آئے گی، تو جب تک آپ بھی سنجیدہ نہیں ہوں گے تو کبھی بھی اسلام کا نام لینے والے یہ ترقی نہیں کر سکتے۔ ایک آخری نقطہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اسلام اور نظام خلافت میں یہ کہ پوری دنیا جو ہے، جتنے بھی مسلمان ہیں پوری دنیا کے اندر، وہ ایک جسم کی مانند ہیں۔ پوری دنیا میں، ایک ملک میں نہیں، پوری دنیا میں، صرف اسلامی ممالک میں بھی نہیں، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ایک جسم کے مانند ہیں۔ اگر وہاں کسی دوسرے ملک کے اندر ان مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوگا تو یہاں والے حکمران اس کو رہائی دیں گے، اس کی مدد کریں گے، اس کی مظلومیت پہ وہاں پہنچیں گے، مدد کریں گے۔ لیکن جمہوریت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ جمہوریت میں کیا ہے؟ جمہوریت میں دیگر ممالک کے جو معاملات ہیں اس کے اندر اندرونی جو معاملات ہیں مداخلت جائز نہیں ہے۔ دوسرے ملکوں میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ دعویٰ کریں یہ ہمارے لوگ ہیں، آپ دعویٰ کریں یہ ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ جمہوریت میں کیا ہے؟ کسی ملک کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ مدد کہتے ہی عسکری کو ہیں، باقی سارا مذاق ہے بس۔ دیکھیں اسلام کے اندر کیا ہے، تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیں، وقت پورا ہو گیا۔ اللہ جو ہمارا رب ہے، کیا وہ رب الپاکستان ہے؟ نہیں۔ رب المسلمین ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت للعالمین ہے۔
اور جو ملی مرکز ہے مسلمانوں کا وہ ہدی للعالمین ہے، فرمایا رسول رحمت للعالمین ہے، اسے بیان کیا سورۃ انبیاء میں، اللہ رب العالمین ہے بیان ہو رہا ہے فاتحہ ای میں۔ اللہ نے رسول کو فرمایا کہ اے پیغمبر آپ کیا ہیں، کافۃ للناس ہیں، ساری انسانیت کے لیے آپ بھیجے گئے ہیں، ساری انسانیت کے لیے رسول بنائے گئے ہیں۔ اور قرآن جو ہماری کتاب ہے، جو الہامی کتاب ہے، اس کے بارے میں الفاظ ہیں بلاغ للناس، پوری انسانیت کے لیے بلاغ ہے، پوری انسانیت کے لیے نصیحت ہے، بصائر للناس، پوری انسانیت کے لیے پیغام ہدایت ہے۔ اور بیت اللہ فرمایا وضی للناس، عالمگیر ہے، وضی للناس، ہر ایک کے لیے مرکز ہدایت، ملی مرکز امت مسلمہ کے لیے، فرمایا اخرجت للناس، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہر ایک انسان کے لیے۔ تو یہ نظام جو عالمگیر ہے ہر انسان کے اوپر، اسلام اور مسلم یہ کیسے کسی ایک علاقے میں، ایک جگہ میں، ایک وطن اور ایک خطے میں انہیں محدود کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا ہر جگہ پہ الناس جگہ جمع معرب باللام، ہر شخص اس میں داخل، جمع معرب باللام، ہر شخص اس میں داخل ہے۔ کیسے اس قوم کو، اس کے ماننے والوں کو ایک خطے میں محدود کرو گے؟ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔